سامعین و ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک مشہور اعتراض کا جواب دینے کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہوں۔ علامہ آصف رضا علوی نے بھی یہی اعتراض کیا، ہاشم رضا غدیری اور مفتی فضل ہمدرد نے بھی یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ جی تم کہتے ہو کہ انبیاء کی مالی وراثت نہیں ہوتی۔ جی بالکل نہیں ہوتی، اور انبیاء کرام جو چیز بھی چھوڑ کر چلے جائیں وہ صدقہ بن جاتا ہے۔ اب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، جو بعد میں روضہ اقدس کی شکل میں تبدیل ہوا ہے، جہاں پر بعد میں روضہ انور بنا ہے، تو یہاں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کس حیثیت سے مدفون ہیں؟ کیا یہ ان کی ملکیت تھی؟ کیا یہ ان کا مال تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر یہ دو بندے وہاں پر دفن کیوں ہیں؟ ان دو بندوں کی قبریں وہاں پر کیوں بنی ہیں؟ اب اس سوال کا جواب سمجھیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کی مالی وراثت نہیں ہوتی، اس پر قرآن کریم کی نصوص موجود، احادیث پیغمبر موجود۔ اور نبی اگر دنیا میں کوئی چیز کسی کو ہبہ کر دیں، کسی کو ہدیہ کر دیں، تو وہ اس کی ملکیت بن جاتا ہے۔ اب یہ جو گھر تھا جہاں بعد میں روضہ انور بنا ہے، یہ تو اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو دیا ہے اور اپنی دنیاوی زندگی میں دیا ہے۔ دیکھیں یہ جو مکانات تھے، یہ گھر تھے، سب سے پہلے ان گھروں کو اللہ نے نبی کا گھر کہا۔ آپ اٹھائیں قرآن کریم، سورۃ الاحزاب میں دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اللہ نے ان گھروں کی نسبت نبی کی طرف کی ہے، ان گھروں کو نبی کا گھر کہا۔ لیکن جب کوئی عورت کسی کی منکوہہ بن جائے، کسی کے نکاح میں آ جائے، تو اب شوہر کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے اپنی گھر والی کو سکنا اور رہائش دے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت عائشہ کو نہیں بلکہ تمام ازواج مطہرات کو گھر دیے، تمام ازواج مطہرات کو رہائش دی، مکان دیے۔ جب اللہ کے نبی نے ان کو مکان دے دیے تو اب یہ ان کی مالک بن گئی۔ قرآن کریم کو دیکھیں، قرآن کریم کہتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ پہلے قرآن نے ان گھروں کو اللہ کے نبی کا گھر کہا، لیکن جب اللہ کے نبی نے وہ مکانات اپنی ازواج کو دے دیے، جب وہ مکانات اپنی بیویوں کو دے دیے، تو پھر قرآن نے ان گھروں کی نسبت ازواج مطہرات کی طرف کی ہے۔ تو ان گھروں کی نسبت ازواج مطہرات کی طرف کی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب وہ مکانات ان ازواج مطہرات کے ہیں۔ اب یہ جو روضہ اقدس ہے، ابھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حجرہ ہے، اللہ کے نبی کیوں مدفون؟ اس لیے کہ وہ مالک ہیں، ان کا گھر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر مدفون کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کی بیٹی کا گھر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر ہے جو صدیق اکبر کی بیٹی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ تو حضرت عمر کیوں مدفون ہے؟ بابا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اس مکان کی مالک ہے، اس حجرے کی مالک ہے، ان کی اجازت کے ساتھ مدفون ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کیوں دفن ہے؟ اس لیے کہ مالک کی اجازت کے ساتھ ہے، مالک کی اجازت کے ساتھ دفن ہے، بغیر اجازت کے وہاں مدفون نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مانگی تھی، اس پر روایات موجود ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا کہ اب میرا بچنا مشکل ہے، کہ عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پردے میں حضرت عائشہ سے بات کی، حضرت عائشہ رونے لگی، اس لیے کہ حضرت عمر پر حملہ ہوا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر کا ایک احسان ہے مجھ پر۔ لوگ جب میرے کردار پر انگلی اٹھا رہے تھے اور میرے اوپر باتیں کر رہے تھے، اس وقت عمر تھا جو میرا دفاع کر رہا تھا اور میری عفت اور پاک دامنی کی گواہی دے رہے تھے۔ اس وجہ سے میں اس عمر کے احسان کی وجہ سے حضرت عمر کو اجازت دیتی ہوں۔ تو مالک نے خود اجازت دی ہے،
اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک فرمایا کہ بیٹا ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ نے مروت کی وجہ سے اجازت دی ہو، ڈر کی وجہ سے دی ہو، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرا انتقال ہو جائے پھر اس کے بعد ایک مرتبہ اجازت لینا، اگر اجازت دے تو مجھے دفن کر دینا، اگر اجازت نہ ملے مجھے دفن نہ کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اجازت دی ہے، تو حضرت عمر بھی مالک کی اجازت کے ساتھ مدفون ہے، حضرت ابو بکر صدیق بھی اجازت کے ساتھ مدفون ہے، تو اعتراض کیسا؟ اعتراض تب بنتا جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ حجرہ، یہ مکان حضرت ابو بکر صدیق دیتے، یہ مکان، یہ حجرہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں حضرت عائشہ کو ہبہ کر دیا تھا، حضرت عائشہ کو ہدیہ کر دیا تھا، آپ کو یہ دے دیا تھا، آپ کو اس کا مالک بنا دیا تھا۔ تو جب اللہ کے نبی کسی کو مالک بنا دے تو امتی کا حق بنتا ہے کہ اس کو تسلیم کرے، اس فیصلے کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دے۔ جب اللہ کے نبی فیصلہ کر دیں تو امتی کو حق نہیں بنتا کہ یہ کس نے دیا ہے، کس حیثیت سے دیا ہے۔ ایک مسلمان اور مومن کی خوبی یہ ہے کہ وہ نبی کے فیصلے پر اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے۔ کریم ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شبہات کو، اعتراضات کو دلیل کے ساتھ، متانت کے ساتھ، زبان کی طاقت کے ساتھ دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔